السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. اسٹیج پر موجود موقر علماء کرام، اس مسجد کے ذمہ دار حضرات اور اس پروگرام کو منعقد کرنے والے ذی وقار نوجوان اور معزز سامعین، اللہ رب العالمین ایک انسان کو دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ بھیجنا اللہ رب العالمین کا انسان کو دنیا میں بغیر کسی مقصد کے لیے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین انسان کو دنیا میں مقصد کے تحت اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے۔ کیا مقصد ہے؟ اس کا ذکر اللہ رب العالمین قرآن مجید کی ایک سورۃ الذاریات میں اللہ تعالی نے انسان کے دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد بتاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنوں اور انسانوں کو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے پیدا کیا ہے۔ تو جب ایک انسان دنیا میں آتا ہے تو دنیا میں آنے کے بعد اللہ رب العالمین کی انسان کو عبادت کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت انسان کو نہیں کرنا ہے۔ جب ایک بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت کو کرتا ہے
تو عبادات کی بہت ساری شکلیں ہیں، بہت ساری صورتیں ہیں. انہی عبادات میں ایک اہم عبادت جس سے کہ آج کا مسلمان بہت ہی زیادہ غافل نظر آتا ہے. زندگی میں اس عبادت کا ایک مسلمان ہونے کے باوجود، کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے کے باوجود اس عبادت کو ویسے ادا نہیں کرتا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو ادا کرنے کا اپنے کلام پاک نے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. وہ کون سی عبادت ہے؟ وہ عبادت ہے نماز. محترم بھائیو، دین اسلام میں نماز کی بڑی اہمیت اور فضیلت کیا ہے بتائی گئی ہے. نماز یہ اسلام کے جو ارکان ہیں، 5 جو اسلام کے ارکان ہیں، ان ارکانوں میں دوسرا رکن نماز کا آتا ہے. کتاب و سنت میں اس نماز کی بڑی فضیلت اور اس کی اہمیت کیا ہے بتائی گئی ہے. اور نماز کی اسی اہمیت کے پیش نظر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو زندگی کے ہر مرحلے میں نماز کا اہتمام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے. چاہے انسان صحت کی حالت میں ہو، سفر کی حالت میں ہو، حضر کی حالت میں ہو، یا انسان جنگ کی حالت میں ہو، جنگ کے میدان میں ہو، کسی بھی حالت میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے نماز اس کے لیے معاف نہیں کیا ہے. بیمار ہے تو بیماری کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو نماز کا اہتمام کرنے کا اللہ نے کا حکم دیا ہے. بیماری کی حالت میں اگر انسان کے اندر کھڑے ہو کر نماز کو پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو شریعت نے کہا کہ ایسا آدمی بیٹھ کر کیا ہے نماز کو پڑھ سکتا ہے. اگر بیٹھنے کی بھی اس کے اندر طاقت نہیں ہے تو شریعت اسلامیہ نے کہا کہ لیٹ کر کیا ہے وہ نماز کو ادا کر سکتا ہے. محترم بھائیو، الغرض یہ جتنی باتیں آپ کے سامنے بتائی گئی ہیں یا اور جو باتیں بتائی جائیں گی، ان ساری باتوں سے ہمیں دین اسلام کی کیا نماز کی کیا اہمیت ہے، ہمیں اس بات کا اندازہ کیا ہوتا ہے. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مختلف الفاظ کا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اختیار کیا ہے. انہی میں اللہ تعالیٰ نے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ یعنی نماز کو قائم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس لفظ کے ذریعے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز کو قائم کرو. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لفظ اقام الصلاة یعنی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں 14 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ کہ تم نمازوں کو قائم کرو. تو پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 14 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کیا اس کا حکم دیا ہے. تو اس بات سے اندازہ لگائیں کہ نماز کی دین اسلام میں کتنی اہمیت ہے. محترم بھائیو، نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ روز قیامت انسان کا جب حساب ہوگا تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین انسان کے اعمال میں نماز کا اللہ تعالیٰ کیا ہے سب سے پہلے حساب لے گا. اگر انسان کی نماز درست ہے تو سارے اعمال کیا ہے بعد کا جو حساب ہوگا انسان کا درست ہوگا. اگر انسان کے نام اعمال میں جب اللہ تعالیٰ انسان کا حساب لے گا تو انسان کے نام اعمال میں اگر نماز میں اگر کوتاہی نظر آئے گی، دنیا میں وہ نماز کا اہتمام صحیح طور پہ نہیں کیا ہوگا تو بعد کا جو حساب ہوگا انسان کے لیے مشکل کر دیا جائے گا، اس کا حساب مشکل ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اول یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ کہ قیامت کے دن سب سے پہلے انسان کے نام اعمال میں جس کا اللہ تعالی حساب لے گا وہ نماز ہوگی. نماز جیسی عبادت کا
اللہ رب العالمین انسان روز قیامت انسان سے سب سے پہلے اللہ تعالی نماز سے متعلق پوچھے گا۔ محترم بھائیو، کتب احادیث نے نماز کے اور بھی کیا فضیلتیں بتائی گئی ہیں۔ نماز کی فضیلت کو نہ بتاتے ہوئے جتنا کچھ بتایا گیا ہے، اس سے آپ کو نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا اندازہ کیا ہے ہو گیا ہوگا کہ نماز کی کتنی اہمیت ایک انسان کی زندگی میں کیا ہے ہوتی ہے۔ محترم بھائیو، جب نماز کی اتنی اہمیت ہے، نماز کی اتنی قدر و منزلت ہے، اگر ایک آدمی نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا ہے، نمازوں کو قائم نہیں کرتا ہے، نمازوں کو ادا نہیں کرتا ہے، تو ایسے آدمی کا انجام کیا ہوگا؟ دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ ایک آدمی بے نمازی ہے، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا، نمازوں کو پڑھتا نہیں ہے، اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے طاقت دے رکھا ہے، اس کے پاس وقت ہونے کے باوجود، صحت مند ہونے کے باوجود، اس کے پاس فارغ وقت ہونے کے باوجود بھی وہ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا ہے، نمازوں کو ادا نہیں کرتا ہے، نمازوں کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے، گھر میں ایسے ہی بیٹھا رہتا ہے، بازاروں میں ایسے ہی گھومتا رہتا ہے، ایسے ہی دوستوں کے ساتھ وقت گزاری کرتا ہے، لیکن مسجد میں آ کے نماز کو ادا نہیں کرتا، تو ایسے آدمی کا انجام کیا ہوگا؟ ایسے آدمی کا انجام دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی اس کا کیا انجام ہوگا؟ تو آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے کیا رکھی جائیں گی۔ محترم بھائیو، سب سے پہلے ہم بے نمازی کا دنیا کے اندر اس کا کیا انجام ہوگا، دنیا کے اندر اس کا کیا انجام ہوگا، اس کو ہم کیا ہے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو بے نمازی ہوگا، جو بے نمازی ہوگا، نماز کو ادا نہیں کرے گا، جو بے نمازی ہوگا، نمازوں کا اہتمام نہیں کرے گا، تو دنیا کے اندر اس کے ایمان کا خطرہ ہوگا۔ جو بے نمازی ہوگا اس کے ایمان کا خطرہ ہوگا، کہ ڈر ہوگا کہ اس کا ایمان کہیں چلا نہ جائے، اور ایسے آدمی کا ایمان کامل ایمان نہیں جو آدمی نمازوں کا اہتمام نہ کرتا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان فرمایا، لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ، کہ ایسے آدمی کا ایمان کامل ایمان نہیں ہے، یا پھر ایسے آدمی کا ایمان ہی نہیں ہے جو نمازوں کا اہتمام نہ کرتا ہو۔ محترم بھائیو، دنیا میں ایک آدمی اگر اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، وہ عقیدہ رکھتا ہے، اس کا یہ تصور ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے آیا ہے، وہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، رسولوں پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پہ ایمان رکھتا ہے، اور جتنی چیزوں پر ایمان لے آنا ہے ان ساری چیزوں پہ وہ ایمان رکھتا ہے، لیکن اگر وہ ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہوئے اگر دنیا کے اندر نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا، نمازوں کو نہیں پڑھتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے آدمی کا ایمان نہیں ہے، ایسے آدمی کا ایمان نہیں ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم زندگی میں بے نمازی ہیں، اگر میں زندگی میں نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا ہوں، تو مجھے اپنے ایمان کو لے کے ڈرنا چاہیے، مجھے اپنے ایمان کی فکر ہونا چاہیے کہ میرا بے نمازی ہونے کی وجہ سے کہیں میرا ایمان نہ چلا جائے، کہیں میں دائرہ اسلام سے خارج نہ ہو جاؤں، مجھے اسے لے کے فکر مند ہونا چاہیے۔ محترم بھائیو، جو آدمی نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا، ایسے آدمی کو اپنے ایمان کی فکر کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھیں، جو آدمی بے نمازی ہوگا، جو آدمی نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا ہوگا، تو ایسے آدمی کے دین کا خطرہ ہے، ایسے آدمی کے دین کا خطرہ ہے۔ وہ اگر دین پر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن وہ بے نمازی ہے، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا، اذان سننے کے بعد مسجد کی طرف جانے کے بجائے وہ مسجد کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کو اگر اختیار کرتا ہے،
تو ایسے آدمی کو اپنے دین کی فکر کرنا چاہیے، کہیں اس کا دین خطرے میں تو نہیں، کہیں اس کا دین خطرے میں تو نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا، من ترک الصلاة فلا دین لہ، کہ جو آدمی نماز کو چھوڑتا ہے، جس آدمی نے نماز کو ترک کر دیا، فلا دین لہ، ایسے آدمی کا دین نہیں ہے، ایسے آدمی کا کوئی دین نہیں ہے جو نماز کو چھوڑتا ہے۔ محترم بھائیو، ہمیں فکر مند ہونا چاہیے، اپنے ایمان کو لے کے ہمیں کیا ہے، فکر مند ہونا چاہیے۔ محترم بھائیو، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بے نمازی کے انجام کو بتاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی اعتبار سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت ساری احادیث میں کیا ہے، بے نمازی کا کیا انجام ہوگا دنیاوی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ خود اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بے نمازی کا کیا انجام ہوگا، دنیا کے اندر اس کا کیا انجام ہوگا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر دیا ہے۔ محترم بھائیو، آج ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر مسلمان کی یہ تمنا ہوتی ہے اور اس کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر جو زندگی گزار رہا ہے اس کی زندگی خوشحال زندگی ہو، وہ زندگی میں ہر طرح کی پریشانی سے کیا ہے، دور ہو، معیشت کے اعتبار سے اس کی زندگی اچھی ہو، اس کی زندگی میں اسے کھانے پینے کی جو اچھی چیزیں ہیں اس کی زندگی میں میسر ہو، یہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، ہر مسلمان کی تمنا ہوتی ہے۔ لیکن جو آدمی بے نمازی ہوگا، جو آدمی نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا ہوگا، تو ایسے آدمی کی زندگی کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے، ایسے آدمی کی زندگی کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے، اس کی روزی روٹی کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، میرے ذکر سے منہ پھیرتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کی روزی روٹی کو ہم تنگ کر دیتے ہیں۔ محترم بھائیو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے۔ دوسری آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑا ذکر نمازوں کو قائم کرنا ہے، سب سے بڑا ذکر نمازوں کو ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 21ویں پارے میں اس کا ذکر فرمایا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا، اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اس اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نمازوں کو پڑھنے کا ایک انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا ذکر کیا کہ ایک آدمی اگر نمازوں کا اہتمام کرتا ہے تو ایسا آدمی گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، ایسا آدمی گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ نماز ایک آدمی کو گناہوں سے دور رکھتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور نماز اللہ تعالیٰ کے ذکر میں سب سے بڑا ذکر ہے۔ تو وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو آدمی میرے ذکر سے منہ پھیرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، یعنی جو آدمی نمازوں کا اہتمام نہیں کرے گا، نمازوں کو قائم نہیں کرے گا، نمازوں کو نہیں پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی زندگی کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے، ایسے آدمی کی روزی روٹی کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے۔ تو محترم بھائیو، پتہ چلا کہ جو آدمی نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ دنیاوی اعتبار سے ایسے آدمی کو کیا نقصان ہوگا اس کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے کیا جا چکا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ ایک آدمی بے نمازی جو بے نمازی ہوگا تو آخرت میں اس کا کیا انجام ہوگا، آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے کس طرح کی اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا، ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔
کتب احادیث میں بہت سارے انجام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ذکر کیا ہے۔ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق نمازوں کو چھوڑنے کا، جو بے نمازی ہوگا اس کا کیا انجام ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور بسا اوقات خاص نمازوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر کوئی آدمی زندگی میں فلاں وقت کی اگر نماز نہیں پڑھتا ہوگا تو آخرت میں اس کو کیا انجام ہوگا، آخرت میں اسے کس طرح کی سزا ملے گی، اس کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ محترم بھائیو، عام مطلقاً ہم دیکھیں کہ جو آدمی بے نمازی ہوگا، جو آدمی نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا ہوگا، تو ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا۔ جو بے نمازی ہوگا، جو نمازوں کو ادا نہیں کرتا ہوگا، یہ اس آدمی کے جہنم میں جانے کا سبب بنے گا۔ بے نمازی آدمی جہنم میں رہے گا۔ قرآن مجید کی 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کا واضح اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، یعنی بعد کے آنے والے جو لوگ ہیں، أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، انہوں نے نماز کو کیا ہے ضائع کیا، نماز کو برباد کیا، یعنی نمازوں کو قائم نہیں کیا، نمازوں کو نہیں پڑھا، وہ زندگی میں بے نمازی بن کے زندگی گزارتے رہے۔ اور اسی طرح وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور اپنے خواہشات نفس کی کیا ہے وہ پیروی کرتے رہے، اپنے من کی زندگی گزارتے رہے، اپنی زندگی کو رب چاہی زندگی بنانے کے بجائے اپنی زندگی کو من چاہی زندگی انہوں نے گزارا ہے۔ دل جو بولا انہوں نے اپنی زندگی کو ویسے گزارا ہے۔ دل نے کہا کہ آج نماز چھوڑ دو تو انہوں نے کیا اپنی دل کی بات کو مانتے ہوئے نمازوں کو ترک کر کے انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ تو ایسا لوگوں کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے جہنم بنایا ہے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے جہنم بنایا ہے۔ الغی فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، یعنی جہنم کے مقامات میں سے ایک مقام کا نام ہے، یعنی وہاں وہ اپنی بربادی کو دیکھیں گے، اپنے خسارے کو دیکھیں گے جو دنیا کے اندر کیا ہے بے نمازی ہوں گے۔ محترم بھائیو، اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ مدثر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر کے اندر جنتی اور جہنمی دونوں لوگوں کا اللہ تعالیٰ مکالمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جنتی اور جہنمی دونوں آپس میں بات کریں گے تو جنتی لوگ جہنمی لوگوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں جانے کا سبب بنا ہے، وہ کون سی چیز ہے جس نے تمہیں جہنم میں لے گئی ہے۔ محترم بھائیو، جنتی لوگ جب جہنمی لوگوں سے سوال کریں گے تو سب سے پہلا جواب ہوگا، جہنمی لوگ سب سے پہلے جو جواب دیں گے اس جواب پہ غور کریں۔ جنتی لوگوں نے سوال کیا ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا ہے، تو جہنمی لوگ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، قالوا لم نک من المصلین، جہنمی لوگوں کا سب سے پہلا جواب ہوگا کہ ہم دنیا کے اندر بے نمازی بن کے زندگی گزار رہے تھے، دنیا کے اندر ہم نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا، دنیا کے اندر ہم نے نمازوں کو ادا نہیں کیا، جس کے سبب اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے پھینک دیا ہے، جہنم ہمارا ٹھکانہ بن گیا۔ کس وجہ سے کہ ہم دنیا کے اندر نمازوں کو نہیں پڑھ رہے تھے، بے نمازی تھے، نمازوں کو ادا نہیں کر رہے تھے۔ اور جہنمی دوسرا جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور 2 صفتوں کو انہوں نے کیا ہے تذکرہ کیا ہے۔ محترم بھائیو، تو معلوم کیا ہوا کہ جو آدمی بے نمازی ہوگا،
نمازوں کا اہتمام نہیں کرے گا تو روز قیامت ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. روز قیامت ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. محترم بھائیو، اسی طرح قیامت کے دن بے نمازی کا ایک انجام یہ بھی ہوگا کہ قیامت کے دن بے نمازی شرمندگی محسوس کرے گا. قیامت کے دن بے نمازی شرمندہ ہوگا، شرمندگی محسوس کرے گا. کیسے محسوس کرے گا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان فرمایا کہ ایک بندہ جب نماز کے لیے وضو کرتا ہے، نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو روز قیامت اس کے جو اعضاء ہوں گے، وضو کے جو اعضاء ہوں گے، وضو میں آدمی اپنے ہاتھوں کو دھلتا ہے، اپنے چہرے کو دھلتا ہے، اپنے پیروں کو دھلتا ہے، تو روز قیامت جو بھی وضو کے اعضاء ہوں گے وہ چمک رہے ہوں گے، وہ چمک رہے ہوں گے. تو روز قیامت جب ایک بے نمازی آدمی کو دیکھے گا کہ وہاں اس کے اعضاء وضو کرنے کی وجہ سے، دنیا میں نماز کے لیے وضو کرنے کی وجہ سے اس کے اعضاء روز قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، اور جو بے نمازی ہوگا، 5 وقت نمازوں کا اہتمام نہ کرتا ہوگا دنیا کے اندر، وہ آدمی اس آدمی کو دیکھ کے شرمندہ ہوگا اور وہ سوچے گا کاش کہ میں بھی دنیا کے اندر اگر نماز پڑھا ہوتا، نمازوں کا اہتمام کیا ہوتا تو آج میرے بھی اعضاء کیا ہے چمک رہے ہوتے، میرے بھی اعضاء وضو کرنے کی وجہ سے کیا ہے چمک رہے ہوتے. تو وہاں بے نمازی شرمندگی کیا ہے محسوس کرے گا. محترم بھائیو، اسی طرح قیامت کے دن بے نمازی کا ایک انجام یہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ جو بے نمازی ہوگا تو اس کا حشر اللہ تعالی 4 لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا ہے کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے ایک نور عطا کرے گا، اور نمازوں کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے نجات سے اللہ تعالیٰ نوازے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا، کہ جو آدمی دنیا کے اندر اس کی حفاظت کیا ہوگا، کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا، اور اس آدمی کے لیے ایک نور ہوگا، روشنی ہوگی، اور اس کے لیے ایک برہان ہوگا، اور اس کے لیے نجات ہوگی. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاتا، اور جو آدمی نمازوں کی حفاظت نہ کیا ہوگا نہ اسے روشنی ہوگی، نہ اسے روشنی ملے گی، نہ اسے برہان ملے گی، اور اسی طرح نہ اسے نجات ملے گی. محترم بھائیو، گویا کہ اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کا اہم ذریعہ یہ بتایا ہے کہ جو آدمی نمازوں کا اہتمام کرے گا ایسے آدمی کو نجات ملے گی. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو بے نمازی ہوگا تو اس کا انجام کیا ہوگا. وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَهَامَانَ وَفِرْعَوْنَ وَأُبَيْ بْنُ خَلْفَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بے نمازی ہوگا ان کا حشر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قارون کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا، حامان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کا حشر کرے گا، فرعون کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کا حشر کرے گا، اور اسی طرح ابی ابن خلف کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا. محترم بھائیو، یہ جو 4 لوگ ہیں یہ دنیا کے اندر بہت ظالم و جابر لوگ تھے جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا کرتے تھے. ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بے نمازی کو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اٹھائے گا. محترم بھائیو، عام طور پر جو آدمی نماز سے غفلت برتتا ہے،
نماز سے دور رہتا ہے۔ عام طور پر جو چیز انسان کو بے نمازی بناتی ہے وہ 4 قسم کی چیزیں ہیں۔ یہ 4 قسم کی چیزیں ایک انسان کو بے نمازی بنا کے رکھتی ہیں۔ یہ 4 چیزیں انسان کو نماز سے دور رکھتی ہے، مسجد سے دور رکھتی ہے۔ اگر ایک آدمی ان 4 چیزوں کو نماز کے اوقات میں بسے پش ڈال کر اگر نمازوں کا اہتمام کرتا ہے تو ایسا آدمی کامیاب ہے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز کیا ہے؟ انسان کا مال ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ انسان کا مال ہے۔ اور دوسری چیز انسان جو زراعت کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے۔ اور اسی طرح تیسری چیز ہے انسان کی تجارت ہے، انسان کی تجارت ہے۔ اور غالباً چوتھی چیز دنیا کی محبت ہے، چوتھی چیز دنیا کی محبت ہے۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو کیا ہے؟ نمازوں سے غافل کرتی ہیں، نمازوں سے دور رکھتی ہیں، مسجدوں سے ان کو دور رکھتی ہیں۔ محترم بھائیو، ایک آدمی کے دل کے اندر اگر مال کی محبت بیٹھ جائے تو وہ آدمی مال کی محبت میں، مال کمانے میں، نماز کا جب وقت آتا ہے تو وہ نماز کا خیال نہیں کرتا۔ ایک آدمی اگر کھیتی باڑی میں مشغول ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے اور اسی کو وہ سب کچھ سمجھتا ہے تو ایسا آدمی بھی کیا ہے؟ وہ اپنی زراعت میں مشغول رہ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک آدمی اگر تجارت کرتا ہے تو نماز کا وقت اگر آنے کے بعد تجارت کی محبت میں، اپنی تجارت کو آگے بڑھانے کی محبت میں وہ نماز کو کیا کرتا ہے؟ پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اور اسی طرح جس آدمی کے دل کے اندر دنیا کی محبت اگر بیٹھ جائے تو دنیا کی محبت میں وہ آدمی نمازوں سے کیا ہے؟ پیچھے رہتا ہے۔ محترم بھائیو، یہ نماز بے نمازی کا کیا ہے؟ مطلق انجام تھا۔ اور بعض احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نمازوں کا انجام بھی بتایا ہے کہ ایک آدمی اگر فلاں وقت کی نماز چھوڑتا ہے تو اس نماز کے چھوڑنے کا اسے کیا انجام ہوگا۔ بطور خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ ذکر کیا ہے۔ 2 نمازوں کا آپ نے کیا ہے؟ ذکر کیا ہے۔ ایک عصر کی نماز ہے اور دوسری فجر کی نماز۔ ایک عصر کی نماز ہے اور دوسری فجر کی نماز ہے۔ ان 2 نمازوں میں ایک آدمی کثرت کے ساتھ کیا ہے؟ غفلت برتتا ہے۔ کیوں کہ عصر کا جو وقت ہوتا ہے یہ تجارت کے لیے بہت اہم وقت ہوتا ہے۔ اس میں لوگوں کی آمد و رفت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ انسان تجارت میں اس وقت میں بہت زیادہ انسان کیا ہے؟ تجارت کرتا ہے۔ لوگ دکانوں کی طرف اس وقت میں کیا ہے؟ کثرت کے ساتھ جایا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک آدمی کیا ہے؟ عصر کی نماز سے غافل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری نماز فجر کی نماز ہے کہ فجر کی نماز ایک آدمی جب سو جاتا ہے تو فجر کا جب وقت ہوتا ہے، مؤذن کے اذان دینے کے بعد انسان کے نزدیک نماز سے زیادہ اس کی نیند کیا اس کو پیاری ہو جاتی ہے تو انسان نماز کو چھوڑ کر یوں ہی اپنے بستر پہ کیا سو جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص ان 2 نمازوں کو چھوڑنے کا ایک آدمی کو کیا نقصان ہوگا، آخرت میں اسے کیا نقصان اس کو دوچار ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ عصر کی نماز چھوڑنے والا جو آدمی ہوگا، جو آدمی عصر کی نماز کا اہتمام نہیں کرے گا، عصر کی نماز کو نہیں پڑھے گا، محترم بھائیو آپ معاشرے کا جائزہ لیں کہ عصر کی نماز میں مسجدوں کی جو حالت ہوتی ہے وہ نہ کے برابر ہے۔ مسجدوں میں عصر کی نماز کا جو اہتمام ہوتا ہے، مسجدوں میں لوگوں کی جو جماعت عصر کی نماز میں ہوتی ہے بنسبت ظہر کی نماز سے بہت کم ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت آدمی بازار میں کیا ہے؟ مشغول رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ترک صلاۃ العصر، جو آدمی نماز عصر کو چھوڑتا ہے، نماز عصر کا پابند نہیں ہوتا، نماز عصر سے غافل ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقد حبط عملہ، کہ ایسے آدمی کا جو بھی عمل ہوگا
دنیا کے اندر وہ جتنا بھی عمل کیا ہوگا، جتنی بھی نیکیاں کیا ہوگا، جتنے بھی خیر کے کام کیا ہوگا، جتنے بھی بھلائی کے کاموں کو اس نے کیا ہوگا، نبی نے کہا کہ عصر کی نماز کے چھوڑنے والے کے جو بھی اعمال ہوں گے وہ برباد ہو جائیں گے، وہ برباد ہو جائیں گے۔ محترم بھائیو، ذرا سوچیں کہ ایک آدمی دنیا کے اندر عمل کیوں کرتا ہے؟ ایک آدمی اگر بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوگا کہ اس بھوکے کو کھانا کھلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اجر دے گا۔ ایک آدمی اگر کسی آدمی کی پریشانی کو دور کرتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی پریشانی کو کیا ہے دور کرے گا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے گا۔ اور بھی بہت سارے خیر کے کام جو انسان کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ محض آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے، آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے انسان کیا ہے ان سارے اعمال کو کرتا ہے۔ نبی نے کہا کہ ایک آدمی ان خیر کے کاموں کے کرنے کے ساتھ ساتھ اگر زندگی میں وہ نماز عصر کا اہتمام نہیں کرتا ہوگا، نماز عصر کا پابند نہیں ہوگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے سارے اعمال کیا ہے برباد ہو جائیں گے، اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ذرا غور کریں کہ میں اور آپ غور کریں کہ ہم سے نماز عصر کتنی بار چھوٹی ہوگی، ہم سے نماز عصر کتنی بار چھوٹی ہوگی، ہم نے نماز عصر کا اپنی زندگی میں کتنی بار چھوڑا ہوگا۔ غور کریں محترم بھائیوں، اگر ہم نے نماز عصر کو ترک کیا ہے یا ہم مطلق نماز عصر کے پابند ہی نہیں ہے، اگر ہم دنیا کے اندر اور بھی خیر کے کام کیے ہوں گے تو یاد رکھیں یہ ہمارے خیر کے کام سارے کے سارے برباد ہو جائیں گے اگر ہم نماز عصر کا اہتمام نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص نماز فجر کو ترک کرنے والوں کا انجام بتاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے آسمان کی طرف گئے اور آسمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پار کیا، اور وہاں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے کلام کیا، بات کیا۔ محترم بھائیو، اس پورے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و جہنم کا نظارہ بھی کیا ہے کرایا گیا، اور اس میں ایک ایسے آدمی کا انجام بھی دکھایا گیا جو آدمی دنیا کے اندر نماز فجر کو نہیں پڑھا کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معراج میں مجھے ایک ایسے آدمی کا انجام دکھایا گیا کہ اس آدمی کے سر کو ایک بڑے پتھر سے کیا پھوڑا جا رہا ہے، ایک بہت بڑے پتھر سے اس آدمی کے سر کو کچلا جا رہا ہے، اور کچلنے کے بعد جب اس آدمی کا سر چور چور ہو جاتا ہے تو اس کے بعد فوراً کیا اس آدمی کا سر درست ہو جاتا ہے، اور دوبارہ اس آدمی کے سر کو پھوڑا جاتا ہے اسی پتھر سے، اور اسی طرح اس آدمی کا سر کیا ہے دوبارہ صحیح ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اس آدمی کو کیا ہے عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے انجام کو پوچھتے ہوئے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ آدمی ہے کہ جس کے سر کو ایک بہت بڑے پتھر سے کچلا جا رہا ہے، ادھر کچلنے کے فوراً بعد اس کا سر صحیح سالم ہو جاتا ہے، پھر اس کے سر کو کچلا جاتا ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو دنیا کے اندر نماز فجر کو نہیں پڑھا کرتا تھا، دنیا کے اندر نماز فجر کا اہتمام نہیں کرتا تھا، تو اس کا یہ انجام ہو رہا ہے۔ محترم بھائیو، یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ہم میں سے ہر آدمی یہ سوچے کہ آج فجر کی نماز ہم میں سے کون کون پڑھا ہے، فجر کی نماز ہم میں سے کون کون پڑھا ہے۔ ذرا غور کریں، اگر ہم نے فجر کی نماز کو نہیں پڑھا ہے، یہ جو انجام آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہے، سوچیں تو کہیں ہمارا یہ انجام نہیں ہوگا، کہیں ہمارا انجام بھی یہی نہیں، کہیں یہ انجام بھی ہمارا نہیں ہوگا۔ محترم بھائیو، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے
کہ ہم نماز فجر کو ترک کریں گے، نماز فجر کا اہتمام نہیں کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انجام بتایا ہے اس انجام سے ہمیں بھی دوچار ہونا پڑے گا۔ الغرض بے نمازی کا انجام کیا ہے؟ کتب احادیث میں اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ذکر فرمایا ہے۔ محترم بھائیوں، نمازوں کا اہتمام کرو، نمازوں کو ضائع نہ کرو۔ نماز یہ انسان کی زندگی کو کیا ہے بدل دیتی ہے، انسان کی زندگی کو کیا ہے بدل دیتی ہے، انسان کی زندگی کو اچھائی میں کیا ہے بدل دیتی ہے۔ نماز انسان کی زندگی میں بہت سارے انقلابات کو کیا ہے لاتی ہے۔ ایک آدمی نمازوں کا اہتمام کرنے والا ہوگا، وہ آدمی جانتا ہے کہ نماز انسان کی زندگی میں کس طرح کا انقلاب لے آتی ہے۔ خصوصاً جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اس دور میں ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ویسے انسان کو جب سے ہوش آیا ہے یا پھر انسان پر جب سے نماز مکلف کی گئی ہے، اس وقت سے لے کے مرنے تک انسان کو نمازوں کا اہتمام کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن موجودہ دور میں نماز کا اہتمام کرنا اور بھی زیادہ کیا ہے ضروری بن گیا ہے۔ کیوں کہ اس لیے آج مسجدوں میں نمازیوں کے خالی ہونے کی وجہ سے مسجدوں پہ کیا حملے کیے جا رہے ہیں۔ جب مسجدوں کے اندر نمازی ہی نہیں ہوں گے تو بہانہ بنا کر مسجدوں کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ محترم بھائیوں، اور اسی طرح آج نمازوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ آج مسلمانوں پر کیا ہے طرح طرح کی مصیبتیں، طرح طرح کے مشاکل مسلمانوں پر آ رہے ہیں۔ غیر مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم کر رہا ہے۔ ایسے وقت میں ایک مسلمان اگر نجات چاہتا ہے، دشمنوں کی ظلم و زیادتی سے اگر وہ نجات چاہتا ہے، تو اس دور میں ہمیں نمازوں کا کثرت کے ساتھ کیا اہتمام کرنا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء علیہم السلام کو مصیبتوں کے وقت نمازوں کا اہتمام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جب ان کے زمانے میں فرعون کا ظلم جب بڑھ گیا، فرعون کثرت کے ساتھ ان کے ماننے والوں پر یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بہت زیادہ ظلم جب کرنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ وحی کو نازل کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم والوں کو اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا اہتمام کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ نے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جب موسیٰ اور موسیٰ کی قوم پر علیہ السلام فرعون کا ظلم بڑھ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف یہ وحی کی کہ تم اپنے گھروں کو کیا ہے قبلے کی جگہ بنا لو، یعنی اپنے گھروں میں ہی نمازوں کا اہتمام کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کا اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جو لوگ ان کو تکلیف دے رہے تھے، طرح طرح کی پریشانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبتلا کر رہے تھے، زبان کے ذریعے سے، اعضاء و جوارح کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہے تھے، ان کی پریشانی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی، ان کی باتوں کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حال کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یقیناً ہم آپ کی حالت کو ہمیں علم ہے، یقیناً ہم جانتے ہیں
کہ ان کی باتیں آپ کو بہت زیادہ تکلیف دے رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا کہا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس حالت میں آپ اللہ تعالیٰ کی حمد کو بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں، اس کی تسبیح بیان کریں اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جائیں، یعنی نمازوں کا اہتمام کریں۔ آپ کو اگر غیروں کے جانب سے تکلیف پہنچ رہی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے آپ اگر پریشان ہو رہے ہیں، تو اس حالت میں آپ نمازوں کا اہتمام کریں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت موت کے آنے تک کیا تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں۔ محترم بھائیو، تو اس دور کے اندر بھی خاص کر اس دور میں ایک مسلمان کو نمازوں کا اہتمام کیا ہے، بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نمازوں کا اہتمام کر کے ایک انسان کیا ہے، اپنی کھوئی ہوئی زندگی کو انسان کیا حاصل کر سکتا ہے، اپنا کھویا ہوا عروج انسان کیا حاصل کر سکتا ہے۔ ماضی میں مسلمانوں نے نمازوں کا اہتمام کر کے دنیا کے اندر کیا ہے، بلندیوں کو انہوں نے پایا تھا۔ آج بھی اگر ایک مسلمان دنیا کے اندر اگر بلندی چاہتا ہے، غیروں کے ظلم سے بچنا چاہتا ہے، تو واحد ایک راستہ یہ ہے کہ ایسا مسلمان کیا ہے، نمازوں کا اہتمام کرے۔ محترم بھائیو، الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج مسلم معاشرے میں نماز کا بہت ہی کم کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اگر عمل کرنے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نماز ہی ایک واحد چیز ہے جس کا ایک مسلمان کیا ہے، بہت کم اہتمام کرتا ہے، جس کا ایک مسلمان بہت کم اہتمام کرتا ہے۔ محترم بھائیو، شادی بیاہ کے موقع پر ایک مسلمان جس سے وہ شادی کر رہا ہے، یا پھر کسی لڑکی کو کسی آدمی سے اگر شادی کی جا رہی ہے، تو بہت ساری چیزیں کیا ہے، معلوم کر لیتے ہیں کہ وہ کیا کماتا ہے، اس کا گھر کیسا ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، اس کے والدین کیسے ہیں، اس کا بینک بیلنس کیسا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک انسان کیا ہے، معلوم کرتا ہے۔ وہیں وہ نمازی ہے یا نہیں، یہ معلوم نہیں کرتا۔ پنج وقتہ نمازوں کا پابند ہے یا نہیں، یہ معلوم نہیں کرتا آج کا مسلمان۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان فرمایا کہ ایک کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ ایک کافر اور ایک مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر بتا رہے ہیں کہ ایک آدمی اگر نمازوں کا اہتمام کرتا ہے تو گویا کہ وہ مسلمان ہے، اگر ایک آدمی بے نمازی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق وہ آدمی مسلمان نہیں، بلکہ وہ دائرہ اسلام سے کیا نکل گیا ہے، وہ اسلام سے نکل گیا ہے۔ محترم بھائیو، بے نمازی کے سلسلے میں علماء کے جو فتاوے ہیں، بڑے بڑے علماء جو ہیں، کبار جو علماء ہیں، ان کے جو فتاوے ہیں، اگر آپ ان کے فتاووں کو پڑھیں گے تو آپ کو ڈر ہوگا کہ کہیں میں دین اسلام سے کیا نکل گیا، میں کہیں دین اسلام سے نکل تو نہیں گیا۔ محترم بھائیو، اتنے سخت فتاوے علماء نے کیا ہے بے نمازی کے حوالے سے دیے ہیں۔ علماء نے کہا کہ اگر کوئی بے نمازی ہوگا تو علماء نے کہا کہ ایسے آدمی کی نماز جنازہ کو کیا ہے نہ پڑھایا جائے۔ اگر کوئی بے نمازی ہوگا تو علماء نے کہا کہ ایسے آدمی کی جو رشتہ ہوگا اس رشتے کو کیا ہے توڑ دیا جائے، اور علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ جو بے نمازی ہوگا ایسے آدمی کو مسلمانوں کے قبرستان میں کیا دفن نہ کیا جائے۔ محترم بھائیو، غور کریں کہ اگر ہم بے نمازی ہیں تو کہیں علماء کے یہ فتاوے ہم پہ فٹ نہ آ جائیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زندگی میں نماز کو لازم پکڑیں۔ زندگی کا کسی بھی طرح کا کوئی بھی مرحلہ ہو، چاہے خوشی کا مرحلہ ہو، غمی کا مرحلہ ہو، صحت مند کا مرحلہ ہو یا بیماری کا مرحلہ ہو، زندگی کے ہر مرحلے میں جب سے ہم پہ نماز مکلف ہو گئی ہے اس وقت سے لے کر ہمیں موت تک کیا ہے ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر ہم سے زندگی میں نمازیں چھوٹ چکی ہیں، ہماری جو زندگی گزری ہے، یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں کئی طرح کے عمر والے لوگ ہیں، اگر ہم نے اپنے عمر میں نمازوں کا اہتمام نہیں کیا ہے تو اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کر کے
آج کے بعد سے نمازوں کا اہتمام کرنے والے بن جائیں، آج کے بعد سے نمازوں کا اہتمام کرنے والے بن جائیں، صرف دن میں کسی ایک یا دو وقت کی نماز نہیں بلکہ دن 5 وقتہ نمازوں کے پابند بن جائیں۔ ہم سے کبھی کوئی نماز چھوٹنے نہ پائے، یہ فکر لے کے ہمیں کیا ہے جینا چاہیے۔ کبھی کسی مشغولیت کی بنا پر اگر ہم سے نماز چھوٹ بھی جاتی ہے، کبھی کسی مشغولیت کی وجہ سے کوئی نماز ہم سے چھوٹ بھی جاتی ہے، ہم جماعت کے ساتھ اس نماز کو ادا نہیں کیا ہے، تو ہمیں اس کی یاد آنے کے بعد جہاں ہم رہتے ہیں وہاں ہم اس کی قضا کر لیں۔ محترم بھائیو، آج مسلمان اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کو عار سمجھتا ہے، آج ایک مرد اپنے گھر میں نماز پڑھنے کو عار سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ نماز پڑھیں تو صرف مسجد میں پڑھیں، گھر میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ یہ آج مسلمانوں کا تصور ہے۔ محترم بھائیو، با جماعت نماز کا اہتمام مسجد میں ہونا چاہیے، لیکن نوافل کا اہتمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں کرنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تعلیم دی ہے۔ اگر زندگی میں کسی وجہ سے اگر ہم سے نماز چھوٹ جاتی ہے کسی دن، تو اس دن میں کبھی اگر ہمیں یاد آ جاتا ہے، جب بھی ہمیں یاد آ جائے اس نماز کی ہمیں قضا کر لینی چاہیے، چاہے مسجد میں ہو، چاہے دکان میں ہو، چاہے گھر میں ہو، جہاں کہیں بھی ہمیں موقع ملے وہاں ہمیں اس نماز کی قضا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زندگی میں نمازوں کا پابند بن کر زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ بے نمازی کا جو انجام کتاب و سنت میں بتایا گیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ زندگی میں اگر ہم سے کوئی نماز چھوٹ چکی ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ سے توبہ کرتے ہوئے بقیہ زندگی میں ہمیں نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے زندگی گزارنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمانا۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ تو ان کی پریشانی کو دور فرمانا۔ اے اللہ تعالیٰ جو بھی مصیبت میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کی مصیبت کو اللہ تعالیٰ راحت میں اللہ تعالیٰ تو بدل دینا۔ اے اللہ تعالیٰ جو مقروض ہے اس کے قرض کی ادائیگی کا اللہ تعالیٰ تو انتظام فرما دینا۔ اے اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں اے اللہ تعالیٰ تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ اللہ تعالیٰ تو نصیب فرمانا۔ اے اللہ تعالیٰ جہاں کہیں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے اے اللہ تعالیٰ تو ان کی غیبی مدد اللہ تعالیٰ تو فرمانا۔ اے اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں دنیا کے اندر رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ کر تو اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر فرمانا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔